بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور دنیا کی تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے تم کو منتخب کر لیا ہے۔ اس لیے اے مریم، اب اپنے پروردگار کی فرما برداری میں لگی رہو اور اس کے حضور میں جھکنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کرتی رہو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی باتیں ہیں اے پیغمبر جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہیکل کے خدام یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا اپنے اپنے کرے ڈال رہے تھے، تو تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے، اور نہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت اور مقربین میں سے ہوگا، لوگوں سے گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ وہ بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح ہوگا، اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔
اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور دیکھو میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے تو اس نے حواریوں سے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پروردگار، ہم نے اسے مان لیا ہے جو آپ نے نازل کیا ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رسول کی پیروی اختیار کر لی ہے، سو آپ ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين۔ یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کیں، اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، تو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ سو یہی منکرین ہیں جن کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دیتا ہوں، اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاتے، اور جنہوں نے مانا اور اچھے عمل کیے تو ان کو اللہ ان کا پورا اجر عطا فرماتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست نہیں رکھتا۔